تو یہ آخر جو گریٹر اسرائیل کا بیچ پہ ایک ذکر آتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جیسے کیا اس بات کا ہے کہ وہ اسرائیل اپنی اس جگہ سے پھیل کے بہت بڑا بنانا چاہتا ہے، ایسا بھی ہے کچھ؟ اب دیکھیں ہسٹری کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کو کچھ لوگ ڈینائی بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ مانتے بھی ہیں، جیسے ایک جوئش زائنسٹ پروٹوکول ہے جو ڈیولپ کیا گیا تھا، اس کی بات ہوتی ہے. پھر جو پورا جو سلطنت عثمانیہ کا زمانہ تھا اس کو ویک کرنے کے لیے، جس طریقے سے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ نام ہے باقاعدہ جو آتے ہیں. ایک الیگزینڈر پاروس کے نام سے ایک صاحب تھے جو جرمنی کے کمیونسٹ پارٹی کے اندر ایک اہم رول تھا ان کا، اور وہ بیلاروس میں پیدا ہوئے تھے، رشین ایتھنیسٹی تھی، لیکن وہ آ کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے. اور یہ وہ شخص ہے جو لینن کا استاد تھا، اور لینن کو رشیا میں بھیجنے والوں میں یہ شامل تھے. اس پوری موومنٹ کو جو کمیونزم کی طرف گئی اور جس میں بعد میں کامیابی بھی ان کو ہوئی، اس کے شروع کرنے والوں میں یہ لوگ تھے. لیکن یہ جو تھے بیسیکلی ان کا اپنا زائنسٹ ایجنڈا تھا، زائنسٹ ایجنڈے پہ کام کرتے. اسی کے تحت یہ ایک یعنی بہت سے اس کے بارے میں وہ مل جاتے ہیں، شواہد مل جاتے ہیں، اور اتنا ویک یہ کوئی کہانی نہیں ہے اس میں بہت. اور پھر وہ وہاں سے ان کے اوپر جو میکسم گور کی ایک بڑا مشہور ناول نگار، اس نے ان کے اوپر الزام لگائے الیگزینڈر پاروس کے اوپر کہ انہوں نے پرجری کی ہے، یا ان کے جو پیسے اس سے کمائے ہیں جو ان کی پراپرٹی تھی جو رائٹنگ میں. تو اس وجہ سے اس کو جرمنی چھوڑنا پڑا. جرمنی چھوڑ کے وہ سلطنت عثمانیہ میں آباد ہو گیا. اور سلطنت عثمانیہ میں جانے کے بعد اس نے جو ینگ ٹرک موومنٹ تھی نا، اس میں یہ بھی شامل ہوتا، ہی ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول دیئر. یعنی وہ ذہن ہی ان کا شروع سے ہی خراب یہ تھا نا کہ وہ ان کی ایک کھوئی ہوئی ریاست ہے، اس کو قائم کرنا ہے اسرائیل کے نام سے. تو اس سے برطانیہ، فرانس اور ان کے ساتھ سب، ہی واز اے بگ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم. ایک طرح کا وہ بہت بڑا کلٹ تھا جس کو تمام کوئین اور یہ سب سپورٹ کیا کرتے تھے، اور اس کے سب کا اپنا ایجنڈا تھا. لیکن ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہاں پہ اسرائیل حاصل کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی سلطان عبدالحمید کے ساتھ کہ ہمیں یہ لینڈ دے دیں، خریدنے کی کوشش کی. وہ ایک ٹسل چلتی رہی ایک عرصے تک، لیکن بہرحال ان دی اینڈ وہ کامیابی. اور وہاں پہ بھی جو آئل کا جو بزنس ہے اس کا بھی ایک پہلو ہے. اس کے اندر وہ جا کے ان کو انڈیکیشنز تھیں جو عراق کے اندر تیل نکلنے والا تھا، اس حساب سے وہاں پہ انہوں نے زمینیں خریدیں، اس کو سواپ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اسرائیل کے قیام کے لیے. تو بہت بڑا ایک پلان تھا جس کے تحت. اور وہ جب حالانکہ دیکھیے جو جوس تھے ان کو جو سلطنت عثمانیہ میں جو ترکی کی حکومت تھی اس نے جتنا سراہا، اور جو خیر وہ بھی ایک مطلب جیسے میں نے کہا ون ون سچویشن ہے. جب جرمنی سے یہ نکالے گئے تو ترکی نے ان کو ویلکم کیا، اور بڑے بڑے پروفیسر تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، ان کو انہوں نے یہ ترکی میں رہیے. ان کا اپنا وہ تھا کہ جی ہمیں ٹیکنالوجی اور وہ ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ایک امن امان کی جگہ تھی. اور جہاں جہاں پرسیکیوٹ وہ یورپ کے اندر ہوتے تھے مارا جاتا تھا، بس وہ تو پکڑتے ہوئے کہتے تھے جوز ہے تو بس مار دو، لائک دیٹ. تو وہ حکومتیں کرتی تھیں، تو ان کو انہوں نے پناہ دی عثمانیوں نے اپنے پاس. ان کا جھگڑا کیا تھا؟ یورپی جو یہودیوں کو مار رہے تھے وہ تو ان کو کہتے ہیں نا کرائسٹ کلر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مارا تھا تو جو چرچ تھا وہ تو خلاف تھا ان کے. وہ مذہبی جنگ تھی. مذہبی جنگ تھی بالکل. اچھا، مذہبی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ پورا یورپ مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہو کر یہودیوں کو مار رہا تھا. ہاں، ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری یہ کہ مذہبی انتہا پسندی ابھی بھی بات یہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں، ڈیپ تھنکنگ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یورپینز یا امریکن خاص طور پہ جو اتنا سپورٹ کرتے ہیں زیونسٹ اس کے پیچھے بھی ایک ریلیجس وہ ہے. اور ریلیجس یہ ہے کہ ان کی اس کے اندر یہ ہے کہ جو آخری وقتوں کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے جوز کو قتل کریں گے اور ختم کر دیں گے، اور وہ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ یہ لوگ ایک جگہ پہ جمع نہ ہو جائیں اور ایک بڑی ریاست نہ بن جائے ان کی اسرائیل. تو اس لیے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ واقعی میں ایسا ہے. یہ ایک اس کے اوپر بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ یہ یعنی عیسائیوں کی موجودہ یہودیوں کو سپورٹ کے پیچھے ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو تمام یہودیوں کو اسی طرح قتل کریں گے جیسے ہم نے ماضی میں کیا، اور وہ جب ہی کر پائیں گے جب سارے ایک جگہ ہوں. یہ اس کے لیے ان کو اسٹرینتھ ملے گی جب وہ بہت بڑھ جائیں گے، اس کے بعد ہی ہوگا. تو کیا یہ بات یہودی نہیں جانتے؟ یہ بالکل جانتے ہیں، وہ تو ان معاملات میں بہت عالم ہیں رکھتے ہیں. لیکن ان کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے اسی بنیاد کے اوپر. قرآن کہتا ہے نا کہ یہ جو ہے آپس میں ان کے کہتا ہے نا کہ یہ ان کے دل نہیں ملے، آپس میں نہیں مل سکتے. اچھا، ایک چھوٹی چیز آپ کی بات چاہیے، 2 سوال بلکہ ہوئے، میں چاہوں گا ضرور بات کروں. ایک تو یہ کہ
یہودیوں کو ایک یعنی جو آج جیسا آپ نے بتایا کہ ان کی بھرپور جو ہے ان کی نسل کشی کی گئی، جو بچ بچا کے بھاگے تو مسلمانوں نے ترک خلافت میں ان کو جگہ ملی، اسپین میں بھی اور پھر سلطنت عثمانیہ میں، اچھا ان کو وہاں جگہ مل گئی. تو وہ جو نفرت تھی جس بنیاد پہ ان کو مارا جا رہا تھا، وہ نفرت کیسے ڈیزالو ہو گئی؟ یعنی وہ اصل میں پھر جب ورلڈ وار ہو گئی، ورلڈ وار کے اندر جرمنی میں ان پہ ظلم ہوا، جو ہٹلر نے اس پہ کیا، اس میں جو ان کے الائڈ فورسز تھیں انہوں نے اس سے ان کو نجات دلائی ایک طرح سے، جو جرمنی کو شکست ہوئی. تو اس سلسلے میں ایک الائنس بھی بنا، پھر انہوں نے الائڈ فورسز کی مدد بھی کی. تو اس وجہ سے وہ معاملات جو ہیں، اور پھر اس کے صلے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک ریاست وہاں پہ اچھا یہودیوں نے اینٹی جرمنی کام کر کے مدد کی، یورپ کی، برطانیہ کی، برطانیہ نے اس کے انعام میں یہ ان کے لیے کر کے دیا. وہ یہ لارنس آف عربیہ برطانیہ کا لانچ کرتا تھا. جی لارنس آف عربیہ واز فرام برٹن. تو وہ انہوں نے ایک پورا کروا کے دیا. دیکھیے عربوں کو خاص طور پہ اس چیز کا یاد ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کہ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ان کو جب انہوں نے اس جنگ میں شامل کیا عثمانیوں کے خلاف. وہ اپنی اپنی وجوہات سے شامل ہو گئے، لیکن اس میں ان سے وعدہ تو یہ تھا نا کہ پورا لیونت اور سیریا، شام، جارڈن یہ اور عراق، یہ سب یہ آپ کو دیا جائے گا، یہ ایک گریٹر لالچ کے بدلے دیا جائے عرب ریپبلک ہوگی. لیکن وہ نہیں ہوا، اس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ دیا، کچھ کو فرانس نے لے لیا، کچھ کو برٹن نے. یہ ڈیل بھی یہ یورپ نے کی تھی، یہ ڈیل یا یہودیوں نے کی تھی؟ نہیں، یہ تو عربوں کو جو لالچ دیا گیا تھا بیسیکلی برٹن، فرانس، یہ برٹن تھا زیادہ جنہوں نے ان کو یہ اکسایا تھا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دو، ترک خلافت ختم کرواؤ، آپ کے لیے ہم عرب گریٹر عرب نیشن بنا دیں گے. لیکن وہ بھی جب پورا نہیں کر سکے تو ان میں بھی دم نہیں تھا، اس سے بولے کہ بھائی کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے. تو انہوں نے بھی جو مل گیا یہ لے لو. ہاں بس وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھا نا کہ وہ کچھ کر سکتے، اتنے بڑی طاقت تو نہیں تھی ان کی. ایک چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جن کو اکٹھا کر کے انہوں نے بڑی سلطنت سے الگ بم دے دیے کہ آپ یہ پٹریاں اڑا دیں، اور جو ریلوے لائن عثمانیوں نے بنائی تھی اور جگہ جگہ منقطع کر دیں، اٹیک کر دیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہاشمی تھے جو جارڈن کے، ان میں سے ایک بھائی کو جارڈن کا صدر بنا دیا. اس میں یہ دے دیا جو سعودی عربیہ آج کا، وہ سب ان کے ہاتھ میں تھا. ایک بھائی کو عراق میں حکومت دے دی انہی کے. اس طرح یہ ان کے خاص لوگ تھے. لیکن بعد میں پھر آل سعود جو تھے انہوں نے ان کو بھی باہر نکال کے، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، ان کو نکال کے جو حجاز کا جو سعودی عربیہ آج کل ہے اس کو ایک کنٹری کی صورت